کہ دیکھیں اس زمانے میں سائنس کو بہت زیادہ عروج ملا ہوا ہے، تو لہذا سائنس جو بھی بات کرتی ہے اگلا بندہ بغیر اس کی تحقیق کیے، بغیر اس کی دلیل پوچھے اس کو مان لیتا ہے۔ اسی طرح کی آج کل ایک بہت زیادہ ریشو ایک سوال کی پھیلی ہوئی ہے، اور وہ اتنا زیادہ پھیلتا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ آیا کہ یہ کیا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے جتنے بھی سائنسدان اور ایتھیسٹ حضرات ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں اللہ کا علم نہیں ہے، ہمیں خدا کا علم نہیں ہے۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے۔ آج ہم اس سوال کی تھوڑی سی گہرائی میں جائیں گے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں کروڑوں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، لیکن ہم سب اس کو مانتے ہیں۔ آپ جب بھی کسی جگہ سے گزریں، آپ کو راستے میں بلڈنگ نظر آئے، آپ کہیں گے واہ کیا بلڈنگ ہے ماشاءاللہ۔ آپ اس بلڈنگ کو دیکھ کر یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ یار اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے، اگرچہ آپ اس کے بنانے والے مزدور تک نہ پہنچیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے، وہ شادی شدہ ہے، وہ کہاں رہتا ہے، وہ کیسا ہے، وہ مسلم ہے نان مسلم ہے، آپ اس تک نہ بھی پہنچیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی یار اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یہ خود بخود بن گئی ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی بھائی اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی مزدور ہے۔ تو بھائی اتنی بڑی کائنات کو بھی تو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ ہر چیز کا کامل علم ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں پر بلڈنگ کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو دیکھ کر آپ یہ پہچان لیتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اگرچہ آپ کو کامل علم نہیں ہے کہ اس کا بنانے والا کون سا مزدور ہے، کالا ہے، سفید ہے، کس طرح کا ہے، لیکن آپ یہ مان لیتے ہیں کہ بھائی اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات کو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ میں نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ ہے، خدا ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا علم، آپ کی عقل، آپ کی نالج بہت چھوٹی ہے۔ صرف ہم اللہ رب العزت کی نشانیوں سے اللہ رب العزت کو پہچان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کے سامنے حاضر ہے اور ایک بہت بہترین اور امپورٹنٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا تعلق سائنسدانوں کے ساتھ، ایتھیسٹ کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیکچرار کے ساتھ ہے کہ جو اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور ہمارے جو ہے نا ٹیچرز کو غلط طور پر گائیڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس زمانے میں سائنس کو بہت زیادہ عروج ملا ہوا ہے، تو لہذا سائنس جو بھی بات کرتی ہے اگلا بندہ بغیر اس کی تحقیق کیے، بغیر اس کی دلیل پوچھے اس کو مان لیتا ہے۔ اسی طرح کی آج کل ایک بہت زیادہ ریشو ایک سوال کی پھیلی ہوئی ہے، اور وہ اتنا زیادہ پھیلتا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ آیا کہ یہ کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جو بندہ مسلمان ہوگا نا، اس کو جو بھی اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں کہیں گمراہ کرنے لگے گا تو وہ تھوڑا بہت بھی اگر اس کا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، علمی کتابوں کے ساتھ ہوگا، یا اس کو کوئی اچھی طرح گائیڈ کرنے والا ہوگا تو وہ ضرور ان سے پوچھے گا۔ اور آج کل ایک چھوٹا سا سوال اور ایک بہت ضروری سوال ان کی طرف سے آتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی خدا موجود نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی اللہ موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کسی خدا کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ہم نے اس خدا کے بارے میں جتنی ریسرچ کی ہے ہمیں کامل طور پر، مکمل طور پر علم حاصل نہیں ہوا، تو جس کی وجہ سے ہم اس بات پر پہنچے کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہمارے جتنے بھی سائنسدان اور ایتھیسٹ حضرات ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں اللہ کا علم نہیں ہے، ہمیں خدا کا علم نہیں ہے۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے۔ آج ہم اس سوال کی تھوڑی سی گہرائی میں جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے سائنسدان کتنے بڑے ہم سے جھوٹ بولتے ہیں اور کتنا بڑا سچ ہم سے چھپاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھ لیں کہ سائنسدان حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں کروڑوں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، لیکن ہم سب اس کو مانتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں۔ اب آپ کی زندگی کے بارے میں سائنسدان آج کل الجھے ہوئے ہیں کہ یہ زندگی کیا ہے، یہ زندگی مطلب حیات ہے، یہ موت ہے، اس کی بیس کیا ہے، یہ کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے۔ مسلمانوں کا تو اللہ پر اعتقاد ہے کہ زندگی اور موت کو جو مالک ہے وہ اللہ رب العزت ہے، لیکن سائنسدان آج تک الجھے ہوئے ہیں اس بات میں کہ یہ زندگی، یہ موت، یہ کیا ہے، یہ کیا پروسیجر ہے، اس کا اینڈ کیا ہونا ہے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ دوسری بات، آج کل سائنسدان اس بات میں بھی الجھے ہوئے ہیں کہ روح کیا ہے، حالانکہ روح کے بارے میں سائنسدانوں کو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ بس یہ چھوٹا سا علم ہے کہ انسان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، لیکن پورا علم انسان کا، روح کا اور ان تمام چیزوں کا سائنسدانوں کو نہیں ہے۔ تو میں یہ سوال سائنسدان حضرات سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو ایک اپنے جسم کا علم نہیں ہے، آپ کو اپنی اس دنیا میں آنے کا علم نہیں ہے، لیکن
آپ اس کو مانتے ہیں کہ ابھی ہم آئے ہیں اور ہمارے اندر روح ہے، تو اس کے نا علمی کی وجہ سے بھی اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو اللہ رب العزت کو ماننے کے لیے آپ علم کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا ثبوت، اللہ رب العزت کا علم آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اس سے ایک چھوٹی سی مثال سے میں بات واضح کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ جب بھی کسی جگہ سے گزریں، آپ کو راستے میں بلڈنگ نظر آئے، آپ کہیں گے واہ کیا بلڈنگ ہے ماشاءاللہ، آپ اس بلڈنگ کو دیکھ کر یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ یار اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے، اگرچہ آپ اس کے بنانے والے مزدور تک نہ پہنچیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے، وہ شادی شدہ ہے، وہ کہاں رہتا ہے، وہ کیسا ہے، وہ مسلم ہے نان مسلم ہے، آپ اس تک نہ بھی پہنچیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی یار اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یہ خود بخود بن گئی ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی بھائی اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی مزدور ہے۔ تو بھائی اتنی بڑی کائنات کو بھی تو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے، تو بھائی ہر چیز کا کامل علم ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں پر بلڈنگ کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو دیکھ کر آپ یہ پہچان لیتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اگرچہ آپ کو کامل علم نہیں ہے کہ اس کا بنانے والا کون سا مزدور ہے، کالا ہے، سفید ہے، کس طرح کا ہے، لیکن آپ یہ مان لیتے ہیں کہ بھائی اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، تو اتنی بڑی کائنات کو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ وہ اگرچہ آپ نہ مانیں، آپ یہ تصور نہ کریں، آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، لیکن اتنی بات آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ بھائی کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم میں آپ کو بات بتانے جاتا ہوں کہ سائنسدانوں کی جتنی بھی تحقیق ہے وہ صرف اور صرف ایک چیز کی حد تک ہے۔ فور ایگزامپل، ہمارے سامنے بہت سے درخت ہیں، اب سائنس یہاں تک تو پہنچ سکتی ہے کہ یہ درخت کس چیز کا ہے اور کیسے ہے، لیکن سائنس یہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کیونکہ وہ یہاں پر اس کا علم نہیں پہنچے گا۔ تو اب گویا کہ ہم یہ انکار کر دیں کہ درخت ہے ہی نہیں، یہ درخت کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تو اس کے پیچھے ہے۔ تو لہٰذا میں سائنسدان حضرات جتنے بھی ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ یوں کہیں کہ بھائی ہمارے علم میں نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہیں، حالانکہ کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے۔ لہٰذا آپ کے علم میں نہ ہونا اور آپ کے علم میں کامل نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایسی چیزوں کے لیے کامل علم ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ آپ کو چھوٹا سا علم بھی ہو جائے کسی چیز کا تو اس کے بنانے والے کا گویا کہ آپ کو علم ہو گیا۔ اور لاسٹ اور امپورٹنٹ بات کہ بھائی ہمارے علم میں نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ ہے، خدا ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا علم، آپ کی عقل، آپ کی نالج بہت چھوٹی ہے۔ صرف ہم اللہ رب العزت کی نشانیوں سے اللہ رب العزت کو پہچان سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال سے بات سمجھا دی، کسی چیز کو ہم دیکھیں اور اس کو بنتا ہوا دیکھیں یا اس کو ہم نے تعمیر ہوتا ہوا دیکھا تو ہم یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ تو اس کائنات کو دیکھ کر، اپنی تخلیق کو دیکھ کر ہمیں بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، اور وہ بنانے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگرچہ آپ نہ مانیں، آپ یہ اعتراف کریں کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس عقل کی کمی ہے، آپ کے فہم میں کمی ہے، لیکن یہ ہرگز نہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ موجود ہی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا بہت اچھا سا جواب آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔